پینڈیمک کی ایک مرتبہ پھر فضا کو تیار کیا جا رہا ہے۔ عالمی جنگیں بھی اپنے پورے عروج پر ہیں، گو کہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ میں تھوڑی سی تعطل آ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے وہ لبنان پہ لڑی جا رہی ہے۔ اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آئی کہ 2019 میں یعنی کووڈ-19 کے جو رات کو تقریباً 11:15 قریب جو ہے 31 دسمبر 99 کووڈ-19 جب آیا تو 99 میں تو رات کو 11:30 بجے قریب چین سے ایک WHO کو ایک لیٹر ملا تھا۔ اس لیٹر کے جواب میں جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ اس وقت جو ہے وہ یہ سارا جو ہے دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑے پینڈیمک کے اس میں چکر میں، اس میں بڑا عجیب سی بات ہوتی تھی۔ کسی کو بخار ہو جائے، کسی کو نزلہ ہو جائے، کسی کو پیٹ میں درد ہو جائے، اور یا کسی کو ہلکا پھلکا جو ہے کوئی پیٹ کی بیماری ہو جائے، کسی کے پاؤں میں درد ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، ان تمام چیزوں میں بس ایک ہی چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس کو کووڈ ہو گیا ہے، اور اس کووڈ کے چکر میں اس کو جو ہے وہ تنہائی میں قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اس سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اکھاڑ پچھاڑ سے تعلق تھا ان کا، اور یہ ساری چیزیں ایسی آگے بڑھائی جا رہی تھیں۔ دوستوں، اس حوالے سے میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں، لیکن میں ٹیل یو دیٹ مائی برادرس اینڈ مائی سسٹر جو اس وقت دنیا بھر میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو امریکہ میں بھی ہے اور عرب امارات میں اور سعودی عرب میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ میرا چینل یہ بتا رہا ہے، اور چینل یہ بھی بتا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ اسے سبسکرائب نہیں کرتے، آپ اسے لائک نہیں کرتے، تو اسے بھی کر دیا کریں، اور آپ کے کمنٹس کی تو ہمیشہ مجھے ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ جو ہے بات کریں گے۔ اب یہ پینڈیمک جو آپ اس وقت جو پوری دنیا میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ ایک امریکی جہاز وہاں جو صورتحال خراب ہوئی ہے وہ اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ 3 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 3 افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ایک ہنٹر نامی جو پینڈیمک ہے اس کو دنیا میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پر پوچھنا یہ ہے کہ یہ ہنٹر نامی جو پینڈیمک ہے اس میں یہ کیا سلسلہ کیسے ہوا؟ تو سر آپ کو شاید بہت اچھی طرح سے اس بات کا علم ہوگا کہ 2018 کے بعد سے تیل کی قیمتوں کو اوپر لے جایا گیا، بہت تیزی کے ساتھ اس میں قیمتیں بڑھیں، اور عمران خان جب پاکستان میں آئے تو پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں کو بڑھانا پڑا، اور یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہے ایک عجیب شکل اختیار کر گئی جب اس پورے حالات کو پورے دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بن گئی، اپنے گھروں تک محدود ہو گئی، اور اس نے مختلف کمپنی جو ہیں وہ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتی رہیں۔ پوری ایئر لائن کی جو یعنی ہوائی جہاز کی جو کمپنیز تھیں ان کو بھاری نقصان ہونا شروع ہو گیا، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ مائنس پہ بھی چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ شرح سود جو ہے دنیا بھر میں کم ہونے لگا، اور اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بعد میں پھر بہت سارے خاص طور پہ صدر جارج بش جو 2020 میں الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے تھے، انہوں نے جو ہے میدان میں آ کر کے اور اس بات کا اعلان کیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد دنیا میں رفتہ رفتہ بحالی ہوئی، اور آہستہ آہستہ پھر تیل کی قیمتوں کو اوپر لے جایا گیا۔ اب اس وقت بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ $112 سے لے کر کے $126 $30 تک تیل کی قیمتیں پہنچا دی گئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی وجہ سے یہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب 450 ہو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے تو یہ بات طے کر لی ہے کہ جب تک وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے نہیں، ان کا جو بجٹ خسارہ ہے یا IMF کی کنڈیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ اور اس میں حافظ جو ہے صاحب ہے آپ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے اس سے خوب مال بنا رہی ہے، یعنی اب تک کی جو اطلاعات ہیں
وہ 8 سے 10 ارب روپے جو ہے وہ اس تیل کی قیمتوں میں بے جا اضافہ، غیر قانونی اضافہ اور غیر ضروری اضافے سے اس وقت جو ہے حکومت کے خزانے کو مل چکے ہیں، اور اب جو ہے جو ہمارا پیٹرول لیول ہے وہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس وقت 140 150 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور ایک آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ایک ایسا شخص جو صبح 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے، اس پر وہ سارا دن کام کرتا ہے، تو یہ اور اس پر جو ہے 130 روپے جو ہے 415 میں سے 130 135 روپے جو ہے اس کے کاٹ لیے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ سے۔ اب آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ الزام بھی ہے کہ وہ ٹیکس دہندگان نہیں ہے، وہ فائلر نہیں ہے، لیکن اس کے پیسے ٹیکس کی مد میں روزانہ کی بنیاد پر، یعنی آپ یہ 3-4 ہزار روپے مہینہ جو ہے وہ اس کی تنخواہ سے کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ٹیکس کی مد میں ہے، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پینڈیمک یا ایپیڈیمک جو آ رہا ہے، پینڈیمک جو اس وقت دنیا میں لایا جا رہا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ پیٹرول کی اور دیگر تیل کی قیمتوں کو کم کیا جائے، اور اس سے جو ہے ایک نئے بھونچال جو ہے وہ دنیا میں لایا جائے، دنیا میں نئی بیماری کو متعارف کرایا جائے۔ جو کمپنیز ہیں، فارما کمپنیز ہیں، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہمارے بل گیٹ صاحب تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی خوشیاں تو دوبالا ہو گئی ہوں گی کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ملک دنیا میں جو ہے بندش ہو، اور دنیا میں جو ہے فارما کمپنیز کے منافع میں اضافہ ہو، اور وہ جہاز کے اوپر جا رہی ہوں اور اس میں حفاظت کی جا رہی ہو۔ لہذا اس پوری صورتحال سے بھی دنیا کے لوگوں کو جو جنگوں سے تباہ ہونے سے بچ جائیں گے، انہیں پینڈیمک میں مارنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر توجہ بھی دیں، اس پہ غور بھی کریں۔ دوستوں، یہ وہ ساری صورتحال جو اس وقت پینڈیمک کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دنیا میں، دنیا کی معیشت کو تباہ کر سکتی ہیں، دنیا کی معیشت کو مٹا سکتی ہیں، دنیا کی معیشت کو عین غین کر سکتی ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو دنیا کے عوام ہیں، دنیا کے ممالک ہیں، یہ لوگ میدان عمل میں اتریں اور ایک ایسا لاہ عمل اختیار کریں جس سے یہ پینڈیمک اور ایپیڈیمک اور یہ فلانی ڈیمک اور یہ نئی بیماریاں جو ہیں، اور وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ مل کر کے جو مقامی کمپنیز ہیں وہ بھی اپنی دواؤں میں اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے پیناڈول جو ہے اس وقت 40 روپے کی ہے، 50 روپے کی ایک مل رہی تھی جب کووڈ-19 کا دور ہو گیا تھا۔ یہ میں نے خود خریدی ہے، کسی اور کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ لہٰذا اس دنیا کو بچانے کے لیے، اس دنیا میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، اور دنیا میں انسانوں کی جان سے کھیلنے والوں کے لیے آپ لوگ تیاری کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔